السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ تختی نمبر 9 تھا، اظہار حلقی، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر دو پیش یا دو زیر یا دو زبر کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر نون ساکن کے بعد آ جائے، یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اس نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اور اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو اس پوری تختی میں کہیں بھی غنہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر کہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہ تختی ہے تختی نمبر 10، اخفاء حقیقی۔ آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء حقیقی۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ اس تختی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء جو 15 ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو اب نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور اس کی مقدار جو ہوگی 1 الف ہوگی۔ دیکھیے آگے ہم پڑھ کر بتاتے ہیں کس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ حمزہ، نون، زبر ان، تا، زبر تا، انتا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ نون کی آواز ناک میں چلی جائے گی۔ انتا، میم، نون پیش من، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذرو، انتا منذرو۔ دیکھیے نون ساکن ہے یہاں پر، اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور یہ تا اخفاء کے 15 حروف میں سے پہلا حرف ہے، اس لیے اس نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور اس کو تھوڑی دیر تک ہم ناک میں رکھیں گے۔ انتا، اس طریقے سے۔ ایسے یہاں پر منذرو، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد ذال ہے، اور یہ ذال حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذال آ گیا، تو یہاں پر بھی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم پڑھیں گے۔ انت منذرو، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ کاف زیر کی، را الف زبر را کی، را میم 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبرنا، کرامن کاتبین۔ اس میں میم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے یہاں بھی ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کرامن کاتبین، اس طریقے سے۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، یہاں بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ رہا ہے، اور یہ تا حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ہے، لہٰذا اس نون کو بھی ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کنتو، تا پیش تو، را الف زبر را، تو را،
با دو زبر بن کنت ترابا یا زبر یا تا یا زیر تی یتی میم دو زبر من یتیمن فا زبر فا یتیمن فا حمزہ کھڑا زبر آ واو کھڑا زبر وا فآوا یتیمن فآوا میم نون زبر من دال زبر دا من دا خا زبر خا من دخا لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو من دخلہ حمزہ نون پیش ان ثا کھڑا زبر ثا انثا میم نون زیر من شین یا زبر شی من شی حمزہ دو زیر ان من شیء اس میں دیکھیے یہاں بھی نون ساکن کے بعد ثا ہے اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین ہے اور یہ حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں بھی غنہ ہوگا اور یہاں بھی غنہ ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جا کر ہم چھپا لیں گے اور پھر اس طریقے سے پڑھیں گے انثا من شیء نون الف زبر نا را دو زبر رن نارن ذال الف زبر ذا نارن ذا تا زبر تا نارن ذات فا زبر فا لام نون زبر لن فلن تا زبر تا فلن تا جیم زیر جی دال زبر دا فلن تجد یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یا نون پیش یون یوم یون فا زبر فا یوم ینفا خا پیش خو یوم ینفخو یہاں بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے اس نون کی آواز کو بھی ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے یوم ینفخو میم نون زبر من طا زبر طا غین کھڑا زبر غا من طغا عین نون زبر عن ضاد یا زبر ضی عن ضی فا زیر فی عن ضیفی میم نون زبر من ثا زبر ثا من ثا قاف پیش قو من ثقو لام تا زبر لت من ثقلت حمزہ نون زبر ان زا لام زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا یا نون زبر ین ضا پیش زو ینزو را واو پیش رو ینظرو نون زبرنا ینظرون یہ ہماری تختی پوری ہو چکی ہے۔ اس تختی میں جہاں بھی نون ساکن ہے یا تنوین ہے، چاہے وہ 2 زبر کی تنوین ہو یا 2 زیر کی تنوین ہو یا 2 پیش کی تنوین ہو، جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آئے گا اس کے بعد اگر حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور تھوڑا سا ہم غنہ کریں گے، جیسے انت منذر کنت ترابا من دخلہ انثى من شیء۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ہماری تمام پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ ہر سبق مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، اور ہماری ان تمام ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں کہ اگر کسی نے بھی ان ویڈیو کو دیکھ کر اپنا قرآن کریم ٹھیک کر لیا اور نورانی قاعدہ قواعد سے پڑھ لیا تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ جتنا بھی وہ قرآن کریم پڑھے گا اور چاہے وہ نمازوں میں پڑھے چاہے وہ تلاوت کرے، سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے تمام ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اس ویڈیو کو، اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔